فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارشاد الہی ہے، ألم تر كيف ضرب الله مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ نے مثال دی ہے؟ شجرة كلمة طيبة كشجرة طيبة، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے. یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید خود از اول تا آخر بہت فکر انگیز ہے، لیکن قرآن مجید نے بعض مقامات پر اسلوب استفہام کو اس طرح برتا ہے کہ جسے کہتے ہیں لِإِثَارَةِ الْعُقُولِ، عقلوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے، سوئی ہوئی عقلوں کو جلانے کے لیے، غافلوں کو متنبہ کرنے کے لیے، گہری نیند اور سبات میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. یہ اسلوب ہوتا ہے اسلوب استفہام، یعنی سوال کرنے کا اسلوب. اور اس میں بھی کئی اسالیب ہیں. اس میں سے ایک یہ اسلوب ہے جو قرآن مجید نے متعدد مقامات پر برتا ہے. خود سورہ مبارکہ ابراہیم میں بھی یہ فقرہ علم ترى یہ متعدد ایک سے زائد بار آیا. کیا تم نے نہیں دیکھا، یا کیا تم نے نہیں دیکھا سے مراد یہ رؤیت عین نہیں ہے، یعنی چشم سر سے دیکھنا مقصود نہیں ہے،
جب چشم سر سے دیکھنا مقصود نہیں ہے تو پھر حتمی طور پر یہ چشم قلب سے دیکھنا مقصود ہے۔ چشم قلب سے دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی فکر اور اپنی سوچ کو اتنا بیدار رکھے کہ جو چیز چشم سر سے نظر نہیں آتی اسے ایسا بنا لے اپنے لیے کہ گویا نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چیز 5 سینسز کے دائرے میں نہیں آ سکتی اس کو بھی پرسیپشن کے دائرے میں لے آنا، یہ ہے ایک کمال انسانی، یہ بھی ہے ایک کمال انسانی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چونکہ اس چشم سر سے دیکھنا، ان آنکھوں سے دیکھنا کون سا کمال ہے؟ بجائے خود یہ ایک کمال ہے، مگر انسان کے لیے ان آنکھوں سے دیکھنا کون سا کمال ہے؟ حیوانات کیا نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے؟ حیوانات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، انسان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مگر حیوانات بس وہی دیکھتے ہیں جو ان آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کی مدد سے ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان کا کمال۔ اب اگر کسی شخص میں یہ کمال موجود نہیں ہے تو وہ کمال بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کمالات کی فہرست میں جو ایک نقطے تک ہم لے گئے تھے آپ کو کل، کہ عقل، وہ یہی منزل ہے۔ علم، محبت، شریعت، دوسرے صفات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ عقل۔ یعنی ممکن ہے کہ میں آپ کے سامنے مسلسل عرض کر رہا ہوں اس ترتیب سے کہ کمالات انسانی میں پہلا رتبہ علم کا ہے، دوسرا محبت کا، کوئی اور مفکر، کوئی اور شخص اس کو دوسرے انداز سے کہے کہ پہلا رتبہ علم کا ہے، دوسرا عقل کا۔ ممکن ہے کوئی تیسرا مفکر کہ پہلا رتبہ عقل کا ہے، دوسرا علم کا۔ تو یہ سب اختلاف نظر ممکن ہیں، لیکن ان تمام اختلافات کو دور کرنے کے بعد لب لباب، اصل مطلب، مغز کلام ایک ہی ہوگا، اس میں کوئی بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوگا۔ ایجوکیشن کے اور تربیت کے پیٹرن میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن مقصود میں، ہدف میں، نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو انسان کو اپنے اندر کمالات پیدا کرنے کے لیے عقل کو بھی بیدار رکھنے کی ضرورت ہے، اور علم کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت کو بھی پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہوں تو باقی ایسا مضبوط اور بلند اور تناور درخت تعمیر ہو جائے گا، اقدار کا، کردار کا، معنویات کا، کہ جو واقعاً اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو اس کی منزل سے قریب کر دے گا کہ ایسا بھی شجر ممکن ہے کہ جس کی جڑیں متن وجود میں پیوستہ ہوں اور اس کی شاخیں آسمانوں میں بلند ہوں، اور جو ہمیشہ پھل دیتا ہو، شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی جڑ مضبوط ہے، قائم ہے، ثابت ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخ آسمانوں میں ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اس کی شاخیں ہمیشہ پھل دیتی رہتی ہیں اذن پروردگار سے۔ یہاں ایک صفت اور قرآن مجید کی سامنے آتی ہے خود، کہ قرآن ذہن انسانی کی تربیت اس طرح کرتا ہے، ایسی معنوی تصویریں پیش کرتا ہے کہ ذہن انسانی خود مادیات سے بلند ہو کر مفارقات اور مجردات تک پہنچ جائے۔ یعنی
یعنی زمین سے بلند ہو کر آسمان تک اور عرش تک پہنچ جائیں. اسلوب کلام کا حصہ ہے. جو اسٹائل ہے قرآن مجید کی اس کی یہ صفت ہے. اسلوب کلام یہ ہے. صرف شجرے کی مثال دی جاتی تو شاید یہ بات نہ ہوتی، لیکن اس کے بعد جو اضافہ ہوا وہ فرعها فی السماء تؤتی اکلھا کل حین. کون سا پھل ہے دنیا میں جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے؟ کون سا درخت ہے؟ مگر یہ ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. یہ درخت یہاں پر اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، تفسیر کے مختلف مکاتب ہیں، مختلف مدارس ہیں، اور اس میں سے ایک مدرسہ ہوا ہے جو اس شجرے کو بھی آپ کے وجود کے اندر تلاش کرتا ہے. ایک تفسیری مکتب یہ ہے، ایک تفسیری مسلک یہ ہے کہ یہ جو شجرہ طیبہ یہ کہاں ہے؟ یہ کہیں خارج میں نہیں ہے. اسے جا کے کسی ملک میں اور کسی صحرا میں اور کسی بستان میں اور کسی گلستان میں اور کسی حدیقے میں اور کسی باغ میں تلاش نہ کیجیے گا، بلکہ یہ آپ کے اندر شجرہ ہے، آپ کے وجود کے اندر. ظاہر ہے کہ سب لوگ اس رائے سے اتفاق نہیں کریں گے. میں بھی نقل قول کر رہا ہوں، لیکن میں اتفاق کرتے ہوئے اختلاف رکھتا ہوں. یعنی یہاں آیت کریمہ میں جس شجرے کا ذکر ہے، لیکن تفسیر آسان نہیں ہے قرآن مجید کی، مشکل ہے. یہ بہت دشوار مرحلہ ہے. کلام رب ہے، کلام حق ہے، اور وہ بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سرمایہ ہدایت ہے. یعنی انسان ہے نامحدود، اور یہ آیتیں تو ہیں گنی ہوئی، بظاہر معدود، لیکن ان گنی ہوئی چند معدود آیتوں کے اندر جو مطالب ہیں، معانی ہیں، وہ نامحدود ہیں. تو یہ جو نامحدود مطالب ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ یہ آیات کے معانی و مطالب و تراجم تہ در تہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں. کلمہ طیبہ سے پہلی منزل میں پہلی اور آخری، اول و آخر مراد کلمہ توحید ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا الہ الا اللہ، حقیقت توحید. دوسرے مرحلے میں اب ان اول و آخر کے درمیان بہت کچھ ہے. اول لا الہ الا اللہ، آخر لا الہ الا اللہ. اول توحید، آخر توحید. اول حق، آخر حق. اول اللہ، آخر اللہ. اس درمیان میں اللہ سے اللہ تک سفر کے دوران، حق سے حق تک سفر کے دوران، حقیقت سے حقیقت تک سفر کے دوران. گفتگو مشکل ہے، ظاہر ہے کہ بالکل ہی جنہوں نے اپنے ذہنوں کی تربیت علمی اور عرفانی انداز سے نہیں کی ہے ان کے لیے تو بہت مشکل ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. مگر بہرحال سن لیجئے، ایک بار سن لینے کے بعد کبھی نہ کبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی. اگر محبت سے سنی گئی بات تو سمجھ میں آئے گی. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حق سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے یا نہیں؟ هو الاول هو الآخر ہے. قرآن میں ہے یہ. سورہ حدید پڑھ لیجئے، سورہ مبارکہ حدید میں ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن. یہ سب قرآن مجید میں ہے. تو میں قرآن مجید کے متن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس ظاہر و باطن، اس اول و آخر کے درمیان جو ذہنی اور روحانی اور وجدانی اور وجودی سفر کریں گے آپ، جو معنوی ہجرتیں کریں گے آپ، ان ہجرتوں میں، ان اسفار میں، ان سفروں میں کیا کیا مراحل آئیں گے،
کن وادیوں سے گزرنا ہوگا، کن شہروں سے گزرنا ہوگا. بعض گزرنے والوں نے ان شہروں کی تعداد صرف 7 بتائی ہے. 7 شہر عشق را عطار گشت. گواہی دی ہے جناب مولانا روم نے کہ عطار نے عشق کے 7 شہروں کی سیر کی. ماں ہنوز اندر خمیہ کوچہیں، ہم تو ابھی ایک ہی کوچے کے پیچ و خم میں مبتلا ہیں. تو حق سے حق تک، تو آپ کہیں گے یہ حق سے حق تک کیا تصور کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ اول و آخر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ فاصلہ نہیں بھی ہے اور ہے بھی. یہ بھی ایک ریلیٹیوٹی ہے، یہ بھی ایک اضافیت ہے. ہاں مجھے احساس ہے کہ اچھی خاصی فکری منزل تک گفتگو پہنچ گئی، لیکن پلٹ کے آئیں باب مدینۃ العلم، امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ اللهم صل علی محمد وآل محمد. حضرت کا وہی مشہور ترین کلام جو متن قرآنی بن گیا ہے اور جو ہر انسان کو ہر مشکل میں سہارا دیتا ہے. ہم یا علی مشکلوں میں کیوں نہ کہیں؟ علی کی مشکل میں کہے ہوئے الفاظ قرآن نے ہر شخص کو دہرانے کا حکم دیا ہے. اور ہمارے ایک مصیبت تھی، ایک مشکل تھی نا. 2 روایتیں ہیں، ایک کی طرف میں نے اشارہ پہلے کیا تھا، ایک کی طرف اشارہ میں نے اس عشرے میں غالباً کیا ہے. دونوں کو پھر یاد دلا دوں. ایک روایت یہ ہے کہ جب میدان احد میں حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، جناب حمزہ رسول اللہ کے چچا شہید ہوئے ہیں. جناب حمزہ کا بڑا رتبہ ہے، بہت بڑی منزلت ہے. مولا علی سے پہلے انہی کو شیر خدا کہا جاتا تھا. اسد اللہ و اسد رسول، شیر خدا اور شیر رسول خدا. اور انہی کا لقب سرکار سید الشہداء امام حسین سے پہلے انہی کا لقب سید الشہداء بھی تھا. کیا منزلت ہے. اسد اللہ، اسد رسول اللہ، سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب عمر گرامی رسول. وہ بھی ایک فضائل کا مجموعہ ہے، ایک منارہ فضائل و مناقب ہے، ایک کوہ بلند ہے اخلاقیات کا. اخلاقیات کا ہمالہ ہے، ہمالہ جسے کہتے ہیں حمزہ. اور یہ لفظ حمزہ بھی شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے اسد شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ویسے حمزہ بھی شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو لغوی اعتبار سے بھی حمزہ شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور لقب بھی آپ کا اسد اللہ ہے. تو تمام مسلمانوں کی ڈھارس بنے ہوئے تھے وہ اپنی ذات سے، اپنے ایک وجود سے ایک لشکر تھے. ایک ذات تھی مگر ایک مکمل لشکر، اور وہ بھی ایسا لشکر جو کفر اور شرک اور طغیان اور سرکشی اور نفاق کے نہ جانے کتنے لشکروں پر غالب آنے والا لشکر. یہ تھے حمزہ سید الشہداء عم گرامی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. رسول کے چچا. تو جب میدان احد میں سازشی انداز سے، بزدلانہ طریقے سے، دور سے نیزہ پھینک کر آپ کو نشانہ بنایا گیا اور آپ
شہید ہو گئے، زمین پر گرے تو کوئی دشمن حضرت علی کے قریب سے گزرا اور اس نیت سے، اس ارادے سے اس نے کہا کہ علی، حمزہ قتل ہو گئے، میدان جنگ ہے، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اس وقت کوئی، یعنی دوہری بات ہے، ایک یہ کہ رشتہ بھی ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس لشکر کی طاقت ہے وہ بھی ایک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے دشمن کے کہ ہمت ان کی ٹوٹ جائے، حوصلہ پست ہو جائے. علی حمزہ قتل ہو گئے. سنتے ہی فوراً جواب دیا، جیسے سوچا سمجھا پہلے سے، معلوم ایک جواب ہے، معلوم حقیقت ہے، معلوم وقت پر ایک اعلان ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہم تو خدا کے ہیں اور خدا ہی کی طرف جا رہے ہیں بس. اور مصروف جہاد، مصروف کارزار رہے، جیسے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کے اوپر. دشمن مایوس ہوا اور حق کی ہمت کا اندازہ ہوا، اور یہ فقرہ اتنا پسند آیا قدرت کو کہ داخل متن قرآن ہوا، اور یہ کہا گیا کہ پھر قیامت تک جتنے لوگ جب بھی ان پر مصیبت پڑے وہ اسے دہرائیں تو اللہ کی طرف سے رحمت اور ستائش کے مستحق ہوں گے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک یہ روایت ہے، اور ایک وہ روایت جس کی طرف ابھی چند روز قبل غالباً میں نے اشارہ کیا تھا، کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب جناب جعفر کی شہادت کی خبر آئی، جعفر طیار، تو وہ حضرت علی کے بھائی ہیں حقیقی، ایک ماں باپ سے، اور رسول اللہ نے حضرت علی کے قریب جا کر بیٹھ کر اور اطلاع دی، علی پروردگار تمہیں اجر دے، جعفر شہید ہو گئے. فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو خدا کے لیے ہیں، خدا ہی کی طرف جا رہے ہیں. اس سے بہتر تعزیت کے موقع پر کہا جانے والا کوئی فقرہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ روایت ہے کہ یہ دونوں روایتیں درست ہو سکتی ہیں. اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا ہوگا، اس موقع پر بھی ارشاد فرمایا ہوگا. بہرحال یہ جملہ پہلے زبان مبارک علی سے ادا ہوا، پھر متن قرآن بنا. اور متن قرآن جب حکایت کے طور پر بنے، برسبیل حکایت، تو بھی بڑی فضیلت ہے. اور جو میں اس وقت معنویت عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے قرآن مجید نے اسے نقل کیا ہے، کوٹ کیا ہے، کہ گویا اس میں حکم مضمر ہے کہ تم بھی جب مصیبت پڑے تو یہ کہا کرو، یہ کہو گے تو خدا کی طرف سے اجر کے مستحق ہوگے، یہ کہو گے تو خدا کی طرف سے ثواب کے مستحق ہوگے، یہ کہو گے تو خدا کی طرف سے رحمت کے مستحق ہوگے، یہ کہو گے تو خدا کی طرف سے ثنا و ستائش اور سند توصیف کے مستحق ہوگے، یہ کہو گے تو یہ علامت ہے کہ گویا تم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. بشارت یہی ہے نا. تو یہ جو فقرہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی تو ہے. انا للہ، حق سے، الیہ راجعون، حق تک، حق سے حق تک، اول سے آخر تک، ظاہر سے باطن تک، حقیقت سے حقیقت تک، اللہ سے اللہ تک. سبحان اللہ. واضح ہے. اس میں درمیان میں منازل، نہ جانے کتنے آسمانوں سے گزرنا پڑتا ہے. ابتار نے کہا کتنے شہروں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ فقیر کہتا ہے کتنے آسمانوں سے گزرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. کتنے آسمانوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ جو سفر ہے، اس میں ظاہر ہے کہ استعداد چاہیے، قوت چاہیے، رہنما چاہیے، راہبر چاہیے. یہ رہنما اور راہبر
قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ رہبر کی تعیین فرمائی ہے، اور نظام رہبری کے لیے 2 کلمات استعمال کیے ہیں۔ شخص کے لیے، شخص جو رہبر ہے اس کے لیے 2 القاب ہیں، امام اور ولی، اور القاب اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ 2 خاص القاب ہیں۔ اور بطور نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نظام رہبری ہے وہ نظام ہی نظام ولایت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بات برسبیل تذکرہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، یاد رکھیں گے حضرات اور غور فرمائیں گے۔ حالانکہ بعض حضرات کے لیے تو یہ بہت سامنے کی بات ہے کہ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید نے زندگی کے ہر شعبے پہ روشنی ڈالی ہے، کوئی شعبہ ایسا زندگی کا نہیں ہے جس پر قرآن مجید نے روشنی نہ ڈالی ہو، جس پر شریعت اسلامیہ نے روشنی نہ ڈالی ہو، جس پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں نہ آئی ہوں، احکام نہ ہوں موجود، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوں، یہ ہے نا۔ تو اگر خوابگاہ سے لے کر جنگاہ تک، اگر شبستان راحت سے لے کر ایوان سیاست تک، اگر گھر سے لے کر اور میدان تک زندگی کے ہر شعبے پر روشنی ڈالی ہے، تو زندگی کا ایک خاص بڑا شعبہ، ایک بڑا مسئلہ انسانی معاشرے کا تنظیم معاشرہ انسانی کا مسئلہ ہے، نظام، حکومت، بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں۔ اور یہ مسئلہ میں ممبر پر 1 یا 2 مرتبہ گزارش کر چکا ہوں، آج غالباً 3ری مرتبہ آ گئی ہے بات زبان پر، تو عرض کر کے آگے بڑھوں تاکہ اشارہ بہت ہی تشنا نہ رہ جائے، اور جن حضرات نے نہیں سماعت فرمایا ہے، جو نیا مجمع سننے والا ہے، اس تک بات پہنچ جائے، ورنہ مجھے اپنے مطالب کو بھی دہرانے میں کوئی خاص لطف نہیں آتا، دلچسپی نہیں ہوتی۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے، یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ممبروں سے اور خطبات جمعہ میں اور احکام بیان کرنے میں سب لوگ بیان کرتے ہی رہتے ہیں، تعلیم اور تربیت کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ گھر میں آپ ہیں، بیت الخلاء میں جانے کے آداب شریعت نے سکھائے ہیں یا نہیں؟ سکھائے ہیں۔ مشہور مثالیں ہیں یہ، ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر واعظ، ہر مولوی بیان کرتا رہتا ہے کہ بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں آگے بڑھائیں، نکلیں تو پہلے داہنا پاؤں نکالیں۔ اور بعض اذکار بھی تعلیم ہوئے ہیں، مثلا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی الطیبات وادفع عنی الاذی، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں بہترین غذائیں عطا فرمائیں اور جو مضر چیزیں تھیں وہ ہمارے جسم سے دور کر دیں۔ گویا یہ بھی ایک ثناء الہی ہے۔ وضو جب کریں تو آپ پانی پہ جب نظر پڑے تو یہ کہیں کہ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے اس پانی کو پاک اور پاک کرنے والا بنایا ہے۔ اگر اس پانی کو پاک کرنے والا قرار نہ دیتا تو زندگی کیسی اجیرن ہو جاتی۔ مسجد میں جائیں تو پہلے داہنا پاؤں بڑھائیں، اور جب نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں بڑھائیں۔ غرض کے خواب استراحت، بستر پر لیٹیں، بستر پر بیٹھیں تو کیا دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر کس طرح کریں، اور لیٹیں تو کس طرح ذکر کریں، اور سوئیں تو کیا کس انداز سے، آداب زندگی کیا ہونے چاہیے۔
دسترخوان پر بیٹھیں تو کیا آداب زندگی ہونے چاہیے اور کیا ذکر ہونے چاہیے، یہ سب ہے۔ بچے جب بڑے ہوں تو بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں؟ مثلا بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بہت ضروری ہے۔ ایک خاص عمر تک بچوں پر سختی ممنوع ہے، یعنی اگر شریعت ہے، یہ ہے شریعت لطف و رحمت۔ اگر کسی باپ نے کسی بچے کو اس طرح مارا کہ اس کی انگلیوں کے نشان جلد پر ابھر آئے تو باپ کو سزا دی جائے گی، یہ شریعت ہے جو سزا دے گی۔ آپ تربیت کریں، ایک عمر ہے تربیت کی محبت کے ساتھ، بلکہ روایت تو یہ ہے، ایک صلوات پڑھتے ہیں تو میں ایک روایت کا خلاصہ مضمون یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ جب 7 برس تک بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو۔ بادشاہ کے کیا معنی؟ بادشاہ کا لفظ ہے، بادشاہ کے معنی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں عام طور پہ بادشاہ غلط بات بھی اڑ جائے تو پوری ہی کی جاتی ہے، ورنہ نتیجے میں کیا ہے؟ گردن زدنی۔ پھر تو بادشاہ کی ضد نہیں مانی تو پھر آپ کا وجود خطرے میں۔ تو 7 سال تک بچہ جو ہے وہ بادشاہ ہے، اسے آپ ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں، مارے نہیں، پیٹے نہیں، قہر نہ کریں، تربیت پھر بھی کریں لیکن تربیت بزور محبت، پیار سے محبت سے تربیت کریں، اچھی باتیں سکھائیں، بری باتوں سے روکیں مگر محبت کے لہجے میں۔ 7 برس کے بعد پھر کچھ سختی کی اجازت ہے، مگر اس سختی کی اجازت میں یہ شرط ہے کہ اگر آپ نے مارا ہے بچے کو اور اس طرح مارا کہ اس کی پیٹھ پر، اس کے رخسار پر، اس کی جلد پر نشان پڑ گئے تو یہ حد شریعت کو منظور نہیں ہے، آپ کو سزا دی جائے گی۔ جناب پدر بزرگوار، باپ ہونے کے غرور میں آپ نے بچے کو مارا ہے، آپ بھول گئے کہ یہ بچہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے؟ یہ بھول گئے آپ؟ کہاں سے لائے اس بچے کو؟ آپ کا ہے، آپ کی چیز ہے، آپ کو اپنے جسم پر تو اختیار نہیں ہے، بچے کے جسم پر اتنا اختیار۔ یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ اس کے جسم اور اس کے نفس کی تربیت کر کے آپ اسے اور بہتر بنا کے اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ ایک آزمائش ہے آپ کے لیے کہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے تم ہماری امانت کی کس طرح حفاظت کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو بہرحال یہ درمیان میں باتیں آتی چلی جا رہی ہیں، اور بعض حضرات کے لیے تو معمولی باتیں ہوں گی لیکن بعض حضرات کے لیے شاید یاد دہانی کے لیے کام آ جائیں۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، میاں اور بیوی کے تعلقات کے لیے، خانوادے کی تنظیم کے لیے، معاشرے کی تنظیم کے لیے احکام ہیں شریعت۔ تو یہ بتائیے کہ ہر چیز کے لیے حکم ہے، ہر چیز کے لیے راستہ بنایا گیا، ہر چیز کے لیے دستور دیا گیا۔ پورے معاشرہ انسانی یعنی ملک چلانے کے لیے، معاشرہ چلانے کے لیے بھی کوئی اصول، کوئی دستور، کوئی حکم قرآن نے دیا یا نہیں دیا؟ یہاں آگے بعض حضرات نہایت معصومیت کے ساتھ، اب میں اور کیا کہوں، یا معصومیت کہوں، یا سفاہت کہوں، یا جہالت کہوں، یا نفاق کہوں، نہایت عجیب سا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید نے کوئی واضح تصور حکومت کا نہیں دیا، ہم پر چھوڑ دیا، جو جس طرح قائم کر لیا، یہ ہم پر چھوڑ دیا۔ اور فرمایا بہرحال اب اس عنوان پہ گفتگو بڑھے گی تو بہت سے حضرات سوچیں گے کہ مناظرانہ انداز اختیار کر لیا۔ نہیں، مناظرانہ انداز نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت کی جستجو ہے۔
یہاں پر میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ قرآن مجید نے نظام انسانی، پورے نظام انسانی، ملک اور ملت کی تنظیم کے لیے جو نظام انٹروڈیوس کیا ہے، پیش کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس نظام کا عنوان ہی ولایت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولایت اور تفصیل کے ساتھ ولایت اور ولایت کے تقاضوں اور ولایت کے مراتب کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ تو ایک لفظ انٹروڈیوس کیا امامت اور ایک لفظ ولایت، اور دونوں کے احکام اور شرائط قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ پیش کی ہیں۔ اور امامت الہیہ کا معیار وہی ہے کہ جو میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا، قرآن مجید نے جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام ان کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کا امتحان لیا پروردگار نے بعض امور میں، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کہا اب ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کر دوں، کیونکہ ہمیں اپنی جستجوؤں کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ راستے کو روشن رکھنے کے ساتھ راہبر کی بھی تعین چاہیے نا۔ دست ادب جوڑ کے میں تمام مفسرین سے ایک سوال کرتا ہوں۔ یہاں پہ کہا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ نے، رب ابراہیم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، یعنی آزمائش کی ان کی، کس سے؟ بے کلمات، بعض کلمات کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے پورے کیے وہ امتحان۔ اتنا سربستہ اور مبہم ہے یہ بیان، اس کی مکمل تفسیر کوئی قرآن کی قسم کھا کے، خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا باتیں تھیں جن میں امتحان لیا، اور وہ کیا مرتبہ تھا جہاں پہنچ کر ابراہیم اس مرتبہ کمال تک پہنچے کہ اللہ نے کہا یہ فَأَتَمَّهُنَّ، کامل ہو گئے امتحان میں؟ کوئی تفسیر، کوئی مفسر یقین کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا۔ یعنی امام بنانے کے لیے جو آزمائشیں ہیں یہ بھی محفوظ ہیں علم الہی میں، یعنی کن آزمائشوں میں انسان پورا اترے کہ وہ امامت پا سکے، یہ نسخہ بھی پورا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بھئی دنیا کے عہدے ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں آئی اے ایس ایگزامز ہوتے ہیں، آئی پی ایس ایگزامز ہوتے ہیں، تو معلوم ہے کن کی چیزوں سے سوالات آئیں گے۔ کوشچنز میں کیا کیا ہوں گے؟ ہسٹری کا ہوگا، جغرافی کا ہوگا، سائنس کا ہوگا، لینگویج کا ہوگا، آرٹس کا ہوگا، کیا سب معلوم ہے۔ اس کے حساب سے انسان تیاری کرتا ہے۔ واضح ہے؟ یہ بتائیے امام بننے کے لیے کون سا نصاب ہے جس کی تیاری کوئی کر سکے؟ یہاں تو نصاب بھی سربستہ ہے، امتحان بھی سربستہ ہے، نتیجے کا اعلان ہو گیا کہ ہم نے امتحان لیا، یہ پورے اترے، اور اب ہم نے انسانوں کے لیے امام بنا دیا۔ جہاں یہ معیار ہو وہاں قیامت تک تمام انسان مل کے کبھی بھی امام معین نہیں کر سکتے۔ جب بھی امام معین کرے گا خدا کرے گا، غیر خدا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ہاں یہ ضرور ہے، بعض چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن پھر میں نے کیا کہا تھا؟ بالتفصیل قرآن کی قسم کھا کے اور حق کی قسم کھا کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کلمات سے مراد بس یہی ہے۔ چند چیزیں معلوم ہیں۔ جناب ابراہیم کی ایک بڑی آزمائش تھی، بیٹے کو قربان گاہ پہ لے جانا، ایک بڑی آزمائش تھی، اور یقیناً اس آزمائش کے بعد یہ مرتبہ تفویض ہوا انہیں امامت کا۔ یہ روایات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔
یہ ہمیں معصومین نے بتایا، یہ ہمیں ان اماموں نے بتایا جو امامت ابراہیمی کے الہی وارث تھے۔ یہ امامت ابراہیمیہ جو ہے یہ بہت ذہن میں رہے، اس پر تو بہت گفتگو کی ضرورت ہے۔ جو انہوں نے بتایا کہ جناب اسماعیل کو قربان گاہ میں لے جا کر قربان کرنے کا جو مرحلہ تھا، اس کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے امام بنایا۔ یہاں پر میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ جناب حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کربلا ان کے لیے ایک امتحان گاہ تھی۔ مجھے ہمیشہ اس سے اختلاف، امام حسین کے لیے امتحان گاہ نہیں تھی، قربان گاہ تھی۔ فرق ہے دونوں میں، زمین کا آسمان فرق ہے۔ امتحان ہوتا ہے عہدہ دینے سے پہلے، قربانی ہوتی ہے عہدہ ملنے کے بعد۔ امتحان عموماً کسی بھی منصب، کسی بھی عہدے کو دینے سے پہلے امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ اس لائق ہیں کہ یہ عہدہ دیا جائے۔ اور جب عہدہ مل جاتا ہے تو اس عہدے کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس عہدے کے فرائض کو انجام دینے کے لیے، اپنے تمام حقوق و اختیارات اور فرائض کو پوری طرح سے انجام دینے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے وہ قربانی کہلاتی ہے۔ اسی لیے امتحان کی حیثیت علامتی ہوتی ہے، قربانی کی حیثیت حقیقی ہوتی ہے۔ امتحان کی حیثیت علامتی ہوتی ہے، قربانی حقیقی ہوتی ہے۔ ابراہیم کے ساتھ قربانی کا امتحان علامتی تھا۔ یہی سبب علامتی تھا کہ جناب ابراہیم کو حکم دیا قربان کرو، مگر مشیت میں یہ تھا کہ اسماعیل قربان نہ ہو۔ اس لیے یہ امتحان علامتی تھا۔ دیکھ لیا جذبہ ابراہیمی کہ اللہ کی راہ میں اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، بس یہ کافی تھا کہ تم اس لائق ہو کہ امام بن جاؤ، ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام بنایا۔ اب واقعاً امامت کے درجے پر فائز ہو کر کوئی کتنی قربانیاں دے سکتا ہے، یہ امام حسین کی سیرت میں دیکھ لیجیے، یہ امام حسین کی سیرت میں دیکھ لیجیے۔ بہرحال چند لمحے اور توقف کر لیں۔ باب مصائب جو اب خیر ماہ محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور اب مسلسل مصائب ہی کا بیان ہونا چاہیے، لیکن اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لوں کہ قرآن مجید نے جو نظام پیش کیا ہے وہ نظام ولایت ہے، اور جس کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے اسے ولی کہا ہے اور امام۔ یہ ولی اور امام بھی کس معیار پر ہونا چاہیے؟ ہم نے شروع میں عرض کیا ہماری آرزویں بحیثیت انسان، ہماری جستجو بحیثیت انسان، ہمارے اقدار ویلیوز بحیثیت انسان، ہمارے اہداف اور مقاصد بحیثیت انسان کتنے بلند ہونے چاہیے؟ وہ سب کے سب تقریباً ایبسٹریکٹ ہیں، وہ سب بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، کاش محفوظ رہ جائے: انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان، اس ضروع زمین پر ضرور پیدا کیا گیا ہے لیکن تجھے زمین کے لیے نہیں آسمانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اپنی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش کر۔ یہ جسم خاک کا پیوند ہو جائے گا لیکن تیری روح کو طائر لاہوت بن کر عالم ملکوت و لاہوت میں سیر کرنا۔ بہت بلند ہے تیرا مقام، بہت بلند۔ ان بلندیوں تک لے جانے والا رہبر بھی صاحب معراج کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو ان بلندیوں تک پہنچا ہوا وہی تو تیرا رہبر ہو سکتا ہے۔ پہچان اپنا مقام، پھر پہچان کہ تجھے ایسا رہبر کیوں عطا کیا ہے حق سبحانہ و تعالی نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو رہبر دیے ہیں، کیسے رہبر دیے ہیں؟ کوئی صاحب معراج ہے
تو کوئی ایسی فصاحت و بلاغت کا مالک ہے، ایسے علم کا مالک ہے کہ جب صاحب معراج منزل معراج پر پہنچتا ہے تو رب اس اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے تو اسی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے. کیا کیا صاحبان مقام و منزلت و فضائل رہبر اور رہنما ملے ہیں. آپ کو ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد اور آل محمد سے ہونے والے ائمہ اطہار، جن میں سب سے پہلی ذات گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلی علی محمد و آل محمد. یہ بتاتے ہیں، ان کی سیرت زندگی بتاتی ہے کہ وہ جو آسمانوں سے گزرنا ہے، وہ جو شہروں سے گزرنا ہے، وہ کون کون سے شہر ہیں، کون کون سے آسمان ہیں. دھیان سے بات شروع ہوئی تھی، ذہن میں ہے نا. اب یہ تو تقریروں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ بات شاخ در شاخ نمو کرتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، اور کبھی کبھی پوری تقریر ایک کلمے یا ایک فقرے پر ٹھہری رہ جاتی ہے کہ حق سے حق تک، اللہ سے اللہ تک جن آسمانوں سے ہمیں گزرنا ہے وہ سب کے سب ایبسٹریکٹ اقدار ہیں. علم، محبت، شجاعت، عدالت، عقل، ان سب کو پروان چڑھانے کے لیے وہی افراد چاہیے جو ہمیں عقل کی وہ تعریف دے سکیں جو تعریف نظری ہونے کے باوجود عملی ہو اور عملی ہونے کے باوجود نظری ہو، یعنی علمی اور عملی دونوں جہات سے کامل ہو. اب آپ جائیں گے حکماء و فلاسفہ کی کتابیں پڑھیں گے کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لفظوں میں آپ کھو جائیں گے، اصطلاحوں میں کھو جائیں گے. آپ دیکھیے معصوم زبان سے جب تعریف آئے گی آپ تک تو کیا تعریف آئے گی؟ معصوم کہتے ہیں العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل کی تعریف تو یہ ہے جس سے خدائے رحمان کی بندگی کی جائے اور جنت کمائی جائے. یہ ہے عقل. خدائے رحمان کی بندگی کی جائے یعنی وہ سب آسمان طے کیے جائیں، جنت کمائی جائے یعنی منزل مقصود تک پہنچ جائے انسان. یہ عقل کی تعریف. اب جو لوگ اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کسی کو دھوکہ دینے میں اپنی عقل کا استعمال کرنا، تو وہ عقل نہیں رہ جاتی. لوگوں کا خون بہانا، قوموں افراد کو ستانا، قوموں کو ستانا. تھنک ٹینک آج کل کے دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچا کرتے ہیں ایک ملک کے کہ دوسرے ملک کو تباہ کیسے کرنا ہے، اس نیشن کو غلام کیسے بنانا ہے، اس کے ذخیرے پہ قبضہ کیسے کرنا ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے سوچتے رہتے ہیں کہ سعودی عرب کے تیل کے کنووں پہ قبضہ کیسے برقرار رکھنا ہے، عراق کے تیل کے کنووں کو، ان کے ذخیروں کو کیسے تباہ کرنا ہے یا اپنے قبضے میں رکھنا ہے، اور اگر ہمارے قبضے میں نہ آئے تو پوری قوم کو تباہ کر دو، کوئی پرواہ نہیں. یہ عقل ہے؟ یہ عقل ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ اس کا نام عقل نہیں شیطنت ہے. اس کا نام عقل نہیں شیطنت ہے، شیطنت. اور مسلمانوں اپنے راستوں کو پہچانو، انسانوں اپنے راستوں کو راستے کو پہچانو. سورہ مبارک یاسین قلب قرآن ہے جو کہتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے اے فرزندان آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے کہ دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرنا. وَأَنِ اعْبُدُونِي، دیکھو میری عبادت کرنا. هذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قوم میں بیٹھ کے سوچ رہی ہیں، ایک تھنک ٹینک چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سو کالڈ کیپٹلسٹ، خون خار،
وہ طے کر رہے ہیں ہمیں اسے تباہ کرنا ہے، اسے تباہ کرنا ہے، یمن تباہ کرنا ہے. کس لیے؟ کہ ہمارا اقتدار قائم رہے. اپنے دل پر خدا کا اقتدار قائم کر، تیرا اقتدار خود بخود ساری دنیا پہ قائم ہو جائے. اپنے دل و دماغ پر حق کی حکمرانی کو قائم کر، قبول کر اس کی بندگی، دیکھ کس طرح تجھے مولائی مل جاتی. یہ ہے راہ اسلام، یہ ہے راہ اسلام، یہ ہے راہ قرآن. بس وقت تیزی سے گزر جاتا ہے مثالوں میں، اگر وضاحت نہ کروں، صرف مسجع مقفع عبارتیں پڑھ کے گزر جاؤں تو ظاہر ہے آپ آواز کے آہنگ میں آ کر واہ واہ تو کر دیں گے، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا کہ بات کو میں کنوے کر سکا یا نہیں کر سکا. بس وقت گزر گیا. ابھی میں نے چند جملے پہلے یہ بات کہی ہے کہ جو سچا رہبر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کی ایک شان قرآن نے بیان کی ہے. قرآنی بیانات کی روشنی میں ایک شان یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں اگر اولاد بھی قربان کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے، خود اپنی ذات کو قربان کرنا پڑے تو بھی کرتا ہے. امامت الہیہ، امامت ابراہیمیہ کی یہ شان کامل ترین درجے پر ہمیں سرکار سید الشہداء میں نظر آتی ہے. اور یہی سبب ہے کہ تمام دوسرے اماموں نے، ائمہ اہل بیت سے ہونے والے اماموں نے سب سے زیادہ امام حسین کو یاد رکھنے کی تاکید فرمائی. رسول اللہ نے کہا دیکھو میرے حسین کا ساتھ دینا، دیکھو جب بھی حسین کا تذکرہ سننا گریہ کرنا. امام امیر المومنین نے، امام حسن نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا حسین تمہاری رزم سے بڑھ کر تو کوئی رزم ہی نہیں، تمہارے جہاد سے بڑھ کر کوئی جہاد نہیں، تمہارے روز عاشورہ سے بڑھ کر کوئی روز عاشورہ نہیں. اس روز عاشورہ کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کتنی حسین، کتنی جمیل، کتنی خوبصورت. ان قربانیوں میں سے ایک بڑی قربانی جس کا آج تذکرہ خصوصیت سے کیا جاتا ہے وہ سبط اکبر امام حسن مجتبی، کہ اس حسین بیٹے کی قربانی ہے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اور جب میدان جنگ میں آیا ہے تو دشمنوں نے کہا ہے ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا سا. اور میں اکثر بس ایک سوال کرتا ہوں، جو دشمن کی آنکھوں میں، عدو کی آنکھوں میں چاند کا ٹکڑا ہو، ارے وہ ماں کی آنکھوں میں کتنا حسین ہو، وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں کتنا حسین ہوگا، وہ اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کی آنکھوں میں کتنا حسین ہوگا، وہ بچہ اس شفیق چچا کی آنکھوں میں کتنا حسین ہوگا جس چچا نے اسے بیٹے کی طرح پالا ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن کے تمام بچے براہ راست امام حسین کی تربیت میں تھے. تو ان سب بچوں کو امام حسین نے پالا ہے. چچا نے جینے کے لیے پالا تھا، مرنے کے لیے تو نہیں. چچا نے محبتوں سے، شفقتوں سے جینے کے لیے پالا تھا، مرنے کے لیے تو نہیں. مگر اللہ اکبر، یہ کربلا کا میدان ہے جہاں حسین کو قربانیاں پیش کرنی ہیں، اس لیے ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور روایتوں میں تاریخ پڑھیں، امام حسن کے 3 یا 4 بیٹے ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں جنگ میں حصہ لیا ہے اور شہادت پائی ہے. عبداللہ اکبر ابن امام حسن مجتبی، عبداللہ اصغر ابن امام حسن مجتبی، جناب قاسم ابن امام حسن مجتبی. ایک بعض روایتوں میں ہے ایک نام عمر ابن امام حسن مجتبی. کئی بیٹے ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، شہادت، جام شہادت نوش فرمایا ہے. ایک بیٹے کا واقعہ تاریخ میں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ کربلا میں جنگ کی بے پناہ شدید طور پر زخمی ہوئے، جس پر 18 کاری زخم لگے اور ہاتھ بھی قطع ہو گیا، غش کھا کے گر گئے.
اور بعد میں امام حسین کی شہادت کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا ہے تو اس وقت ان میں رمق جان باقی تھی، چنانچہ ان کا علاج و معالجہ ہوا اور بعد میں وہ زندہ رہے اور ایک عرصے تک زندہ رہے۔ اور یہ ان واقع کربلا کے جزئی واقعات کی روایت کے مصادر اور منابع میں سے ایک ہیں کہ جو خود اول تا آخر کربلا میں رہے، انہوں نے بتایا جزئیات کیا ہیں۔ یہ تمام بیٹے امام حسن کے تھے، لیکن ان تمام بیٹوں میں خصوصیت سے قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے نا۔ قاسم کی شخصیت میں ایک خاص جاذبیت تھی، قاسم کے چہرے پر ایک خاص نور تھا، اور اسی لیے جب قاسم آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم تو اپنے ماں کے لیے ڈھارس بنے رہو۔ جناب قاسم نے کہا امو جان میری مادر گرامی مجھ سے راضی نہیں ہے، میری مادر گرامی نے تو بھیجا ہے کہ جاؤ میدان جنگ میں جاؤ، فرزند رسول پر قربان ہو جاؤ۔ دیکھیے یہ گھر کی گفتگو ہے، گھر کی گفتگو۔ کاش ملت اسلامیہ میں یہ سمجھے کہ حسین کون تھے۔ یہاں باپ بیٹے بھتیجے چچا بھانجے ماموں کا رشتہ اہم نہیں ہے، سگی بہن بھی اس لیے اپنے بچے کو بھائی پہ قربان کر رہی ہے کہ یہ ابن رسول اللہ ہے، یہ فرزند رسول محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے، اور محمد رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی نصرت کرنا۔ کاش ملت اسلامیہ یہ راز سمجھ جائے، یہ بات سمجھ جائے، یہ حقیقت سمجھ جائے۔ کہتے ہیں جناب امام حسن کا یہ لال، اب جو روایتی طور پر واقعات چلے آ رہے ہیں اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوں گے، یہ لال جب بار بار آقا حسین کے پاس آیا اور آقا حسین روک دیتے تھے تو مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھے تھے کہ یاد آیا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ عمود خیمہ سے لگ کے بیٹھے، یاد آیا ایک دم سے کہ بازو پر کوئی تعویذ ہے۔ ایک مرتبہ اسے دیکھا تو بابا کی تحریر تھی، فوراً لے کے آئے چچا کے پاس، امو جان ذرا یہ ملاحظہ تو فرمائیے۔ آقا حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، پہچان لیا، آنکھوں سے لگائی، اس میں یہی تحریر تھا، حسین جب تم یکا ہوتا نا دشمنوں کے نرغے میں ہوگے تو میں تو نہیں ہوں گا، میری طرف سے میرے بچوں کو قبول کر لینا، اللہ کی راہ میں میری طرف سے یہ نذرانے پیش کر دینا۔ بھائی کی تحریر کو وصیت سمجھ کر حسین نے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے، بھتیجے کو سینے سے لگایا، روایتوں میں حسین جیسا شجاع قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ دونوں زمین پر غش کھا کے گر گئے، ادھر حسین ادھر قاسم۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا قیامت کے مسائل میں، کیا قیامت کے مسائل میں۔ حسین نے اتنا گریہ کیا، قاسم نے اتنا گریہ کیا، کس محبت سے پالا ہوگا، کس محبت سے پالا تھا حسین نے قاسم کو، کس محبت سے پالا تھا۔ اور آج خود اپنی نگاہوں کے سامنے مرنے کے لیے بھیجنا ہے، خوب گریہ کیا، اور پھر اٹھے اور اس کے بعد قاسم سے کہا جاؤ اب رخصت آخر کے لیے جاؤ، جاؤ میں نے اجازت دی مگر ایک بار اور خیمے میں چلے جاؤ، جاؤ پھوپھی کو خدا حافظ کہہ لو، جاؤ اپنی مادر گرامی سے خدا حافظی کر لو، بہنوں سے خدا حافظی کر لو۔ خیمے میں قاسم آئے ہیں تو بیویوں نے حلقہ کیا، وا قاسمہ وا حسنہ وا علیہ وا محمدہ کا شور بلند ہوا، ایک ایک کوئی خوشبو سونگتی تھی، کوئی پیار کرتا تھا، کوئی بار بار گلے لگاتا تھا، کوئی گلے کو چومتا تھا تو کوئی بازوؤں کو، ماں بار بار سر و سینہ چومتی تھی۔ رخصت ہوئے قاسم، اور بعض روایتوں میں یہ ہے
کہ جناب قاسم چونکہ لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، 13 برس کا سن ہے، تقریباً 13 برس چند مہینے۔ جناب قاسم جب نکلے ہیں تو کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو ان کے جسم پر پوری اترتی ہو، اس لیے بس تلوار لی، زرہ نہیں تھی جسم پر، ایک ہلکی سی قبا، ایک ہلکا سا کرتا، اور معصومیت کا یہ عالم تھا کہ پاؤں میں جو نالین تھی وہ بھی ایک طرف سے اس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے میدان میں آئے، جنگ و جہاد شروع کیا، اور اس عالم میں بھی بنی ہاشم کا لہو تھا، خوب جہاد کیا، خوب جہاد کیا۔ خود جناب قاسم کا قاتل کہتا ہے، اور وہ قاتلین امام حسین جنہیں بعد میں جناب مختار نے گرفتار کیا ہے اور ان سے بیانات لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قاسم گھوڑے پر جھوم جھوم کے جہاد کر رہے تھے اور کوئی ان کے سامنے ٹکتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کسی نے کہ ان کی نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، اور کیا معصومیت ہے، کیا معصومیت ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم جھکے میدان جنگ میں، وہیں جھکے اور جھک کے نالین کا تسمہ باندھنے کی کوشش کی ہے، تو کسی نے آگے بڑھ کر، قاتل نے آگے بڑھ کر اسی کیفیت میں، جب قاسم کا سر جھکا ہوا ہے، فرق مبارک پہ ایک ضرب لگائی کہ پھر جناب قاسم سے سنبھلا نہ گیا، اٹھا نہ گیا، وہاں سے آواز دی، یا عمّا ادرکنی، میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک جتنے بھی شہید گئے ہیں، سب نے آقا کو میدان سے سلام ضرور کیا ہے، کسی نے مدد کے لیے نہیں پکارا۔ یہ ایک بچہ ہے جس نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ امام تیزی کے ساتھ، امام نہایت سرعت کے ساتھ میدان میں پہنچے، اور جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو یہ جسارت کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ قاسم کا سر قلم کرے۔ امام نے ایک مرتبہ فریاد کی، او شقی، میں ابھی زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ تو قاسم کا سر قلم کر دے۔ حملہ آور ہوئے اس قاتل پر، حملہ آور ہوئے، اس نے فرار کرنا چاہا، امام نے قتل کرنا چاہا، امام نے قتل کرنا چاہا۔ اب ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، اور قاسم پامالے سمے اسپا ہو گئے۔ قاسم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور پکارے، یا عمّا، یا عمّا، یا عمّا، ارے چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری خبر لیجئے۔ جب غبار چھٹا، حسین لاشے کے پاس آئے تو کہا، اے میرے بھتیجے، میرے لال، میں شرمندہ ہوں، بہت سخت ہے میرے لیے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور میں مدد نہ کر پاؤں، اور مدد بھی کروں تو وہ مدد تیرے کام نہ آئے۔ عزیزان گرامی، مسائل کے رخ اتنے ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن بس اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں۔ آپ شبیہ تابوت اٹھاتے ہیں آج؟ جناب قاسم کا تابوت کیسے اٹھا تھا؟ تابوت تھا، ارے حسین نے رضا اتاری، زمین کربلا پہ بچھائی، قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے اور پیٹھ پر لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ بیویاں انتظار کر رہی ہیں، یہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر لہو میں ڈوب چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ علوم قرآن المعارف معبود پروردگار، یا اللہ، آقا حسین کے عزاداروں کے آنسوؤں سے اس کرۂ ارض کو پاک کر دے، انہی آنسوؤں کو، ان پاک و پاکیزہ آنسوؤں سے اس زمین کو پاک کر دے، گناہوں کو مٹا دے، جہالت کو مٹا دے، افلاس و ناداری کو مٹا دے، اور مالک ہر طرح کے افلاس و ناداری کو مٹا دے، مادی افلاس و ناداری کو بھی مٹا دے، معنوی اور اخلاقی افلاس کو بھی مٹا دے۔ پروردگار معبود، اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما،
پروردگار وہ علماء ربانیین جو ملت کی تربیت کر رہے ہیں اور ہمیں اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہم ان کی تقلید میں رہ کر امام معصوم کی بیعت کے لائق بن جائیں، ایسے علماء ربانیین، علماء روحانیین کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی متقلہ العالی اور مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تمام مرجعیات دینیہ جو برحق مرجعیات دینیہ ہیں، جو ذمہ دار مرجعیات دینیہ ہیں، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔ یا حسین 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 یا